أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دوني فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياته معرضون هو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون صدق اللہ العظیم. اور یہ منکرین کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے. اللہ پاک ہے. جن کو یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے بیٹے کہہ رہے ہیں نا, فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے مشرکین عرب. وہ اللہ کے مکرم بندے ہیں. وہ اس کے آگے بڑھ کر بول بھی نہیں سکتے. جب تک اس کا حکم نہ ہو نہیں بول سکتے. اور ہمیشہ اللہ کی تابعداری میں لگے ہوئے. اللہ ہی جانتا ہے ان کے آگے پیچھے کیا ہے. وہ کسی کے آگے اس کی سفارش نہیں کر سکتے, مگر وہی جس کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا وہی سفارش کرے گا. اور ہمیشہ اللہ کی خصیت ڈرتے رہتے ہیں وہ لوگ فرشتے. اور کوئی بالفرض میں کوئی ایسا ہے جو یہ کہے کہ میں خدا ہوں, تو ہم اس کو سزا دیں گے, جہنم کی سزا دیں گے ہم لوگ. اس طرح ہم ظالموں کو سزا دیا کرتے ہیں. کیا انکار کرنے والوں نے نہیں دیکھا کہ زمین و آسمان دونوں بند تھے, پھر ہم نے ان کو کھول دیا, اور ہم نے تمام زندہ چیزیں پانی سے پیدا کی. تمام زندہ چیزیں جو ہیں پانی سے اللہ نے پیدا کی. کیا اس بات پر یہ لوگ یقین نہیں کرتے؟ اور ہم نے زمین کے اندر بھاری بوجھ پہاڑوں کے رکھے ہیں تاکہ وہ جھک نہ پڑے, اور اس کے اندر ہم نے کشادہ راستے بنائے ہیں تاکہ یہ راستوں پر چل سکے. اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت کی طرح بنایا ہے, اور یہ ہے کہ ہماری آیتوں سے منہ موڑے ہوئے. وہی ہے جس نے دن اور رات کو, چاند سورج کو بنایا ہے. سب اپنے اپنے محور پر گھوم رہے. تو کل یہ ذکر آ رہا تھا کہ جو ہے ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر ایک اس کی طرف اسی بات کی وحی کی کہ میں اکیلا ہوں, معبود ہوں اکیلا, تو میری بندگی کرو. تو مشرکین عرب جو ہے سمجھتے تھے کہ جو جناتیاں ہیں وہ اللہ کی بیویاں ہیں, اور فرشتے ان کی بیٹیاں ہیں, اللہ کی بیٹیاں. تو یہ لوگ جو ہے عیسائی لوگ تو جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. یہود جو عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. قالوا اتخذ الرحمن ولدا, کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا. اللہ پاک ہے, کیا ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کو. کون تھی بنا سب ہمارے باتوں کو بولتے تھے نا بیٹا, کیا ہمارے بات کون رہتا ہے, کیا ایسا. تو اللہ کی ذات ہمیشہ رہنے والی, کسی کی ضرورت نہیں. اللہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والی ذات. وہاں کسی کو بیٹے بیٹیوں کی ضرورت ہے نہ کسی اس کی ضرورت ہے. بل عباد, جن کو یہ لوگ کہہ رہے ہیں وہ تو اللہ کے مقرب بندے, عباد مکرمون. فرشتے جو ہے لا یسبقون, بول کر بوڑ بھی نہیں سکتے وہ لوگ. کیا سمجھے تم؟ اللہ پاک ہے, فرشتے اس کی اولاد نہیں ہیں بلکہ اس کے معزز بندے. ان کی ادب کی کیفیت ہے کہ اس کے سامنے بولنے کی بھی تیار نہیں ہیں لوگ. جبریل علیہ السلام جو ہے طویل حدیث میں آتا ہے, تو پوچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں آج اللہ سے اتنا قریب کبھی قریب نہیں ہوا تھا. بولے تمہارا جو سوال تھا
ایک یہود کے عالم پوچھے سب سے بہتر جگہ کون سی ہے؟ خیر البقائها. ایک سوال آیا ہے تو بولے اچھا مجھے بھی نہیں معلوم، جا پوچھوں اللہ سے. وہ سوال پوچھنے کے لیے وہاں تک گئے تو پھر جا کے تو بولے کہ آج میں اتنا قریب ہوا، اللہ سے کبھی قریب نہیں ہوا تھا. ارے کتنا قریب ہے جبریل پہ؟ میرے اللہ میں 50,000 پردے تھے قریب بولے تو 50,000 جو سب سے مقرب فرشتہ ہے اس کی اور اللہ کے 50,000 پردے ہی معلوم. تو اللہ کی بزرگی لوگوں کو معلوم نہیں، اللہ کی جو ہے عظمت کا خیال نہیں. اور یہ لوگ جو ہے اللہ کے بیٹے بناتے ہیں جو عیسائی لوگ ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم تو کھاتے پیتے تھے، ایک عورت سے پیدا ہوئے، دیکھ رہے ہیں کان یاکلون تھا، ہمارے وہ کھانا کھانے والے تھے. کھانا کھائے بعد کیسے انسانی ضرورتیں ہوئی نا، کھانا کھائے بعد تو سب بھوک لگتی کیسے رکھا، پیاس لگتی کیسے رکھا، اس کے بعد پیشاب پخانا آتا ہے. تو انسان ہے وہ، اللہ تعالیٰ ساری سے پاک ہے اللہ تعالیٰ. اور یہ شفاعت بھی نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو. اگر بالفرض ان میں سے کوئی ایسا، یہ لوگ کہ کوئی جنات وغیرہ ایسے لوگ نا اپنے آپ کو دعویٰ کرتے رہتے ہیں، تو ان کے لیے کہا جا رہا ہے نعوذ باللہ، یوں کہے کہ میں خدا ہوں تو ہم اس کو جہنم کی سزا دیں گے. یاد رکھو ہم ظالموں کی سزا دیا کرتے ہیں. تو یہ جن وغیرہ جو ہے وہ لوگوں کو بہکانے کے لیے شیاطین جو ہے اپنی خدائی کے دعوے کر کے لوگوں کو بہکاتے رہتے ہیں. اور ان کے جو غیر مسلموں کے جتنے بھی ہیں نا دیوی دیوتا سب یہ جن ہیں، جو ان کے پوجنے والے ہیں نا، ان کو پوجتے ہیں نا، وہ اس میں ان کے جن کہتے بھی چمتکار دکھاتے رہتا ہے، وہ کرتے رہتا ہے. اور یہ ایسا ہے دیور لہودر ہنگ آگتا تھا. اور حدیث میں کہ ہر بت کے ساتھ ایک جن، ہر بت کے ساتھ اللہ کے ساتھ جو بھی آپ ایک پتھر رکھو بس وہاں ایک جن لگے رکھتے ہیں وہاں شروع یہ لگائے وہ لگائے، شروع پھول اندان لگے وہ لگانے، یہ لگائے گلال لگائے وہ لگائے، شروع ہو جاتا. ہر وہ چیز جو اللہ سے پوچھی جا رہی ہے وہاں جن رہتا ہے. کیا معلوم تو نا وہاں کیا رہتا ہے، کیا رہتا ہے، چیتن رہتا ہے اور کیا رہتا ہے. سب دکھاتا ہوں جو چاہے تم. کون سا اس کے پاس بیلگام پاس کا نا ہوتے رہتا ہمارے وہاں کیا چمتکار دیکھنا جی بولا تو بہت چمک آتا، ایسے ایسے ہوتے رہتے ہیں چمتکار کا. تو یہ چین شیطان جو کچھ دکھاتے رہتا. اب اللہ تعالیٰ آگے سوال کر رہے ہیں کیا ان لوگوں نے منکر نہیں دیا کہ زمین آسمان دونوں بند تھے، یعنی آسمان سے بارش نہیں ہوتی تھی، زمین سے پیداوار نہیں ہوتی تھی، اسی کو بند فرمایا گیا. پھر اللہ کا حکم ہوگا کہ جو ہے آسمان تو برسا اور زمین تو اپنی پیداوار نکال دے. اس کی تفسیر میں ان رتقن کے معنی منہ بند کے، کوئی چیز منہ بند رہتے ہیں، فتقن معنی کھول دینے کی. رتق اور فتق کسی کام کے انتظام اور اس کے پورے اختیارات کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. الفاظ آیات کا ترجمہ ہے کہ آسمان زمین بند تھے، ہم نے ان کو دونوں کو کھول دیا. تو مفسرین نے اس کا مطلب جو بیان کیا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس ایک شخص آیا، اس کی تفسیر کیا ہے بولو. جا کے تم عبداللہ بن عباس کے پاس جاؤ. عبداللہ بن عباس گئے تو وہ سب حدیثوں کے حوالے دیا. تو عبداللہ بن عباس نے جواب دیا، انہوں کیا بولتے ہیں مجھے آگ بولو. اس آیت میں رتقنا و فتقنا کے کیا معنی ہیں؟ تو پہلے کہ آسمان بند تھا، بارش نہیں ہوتی تھی، اور زمین بند تھی، اس سے پیداوار نہیں اگتی تھی. جب اللہ نے زمین پر انسان کو آباد کیا تو آسمان کو حکم دیا کہ تو بارش برسانا شروع کر دے، زمین کو حکم دیا کہ تو جو ہے پیداوار نکالنا شروع کر دے. یہی ہے جو ہے تفسیر کاننا رتقنا فتقنا ہم. کیا ضرورت بھی نہیں تھی نا، جب انسان آنے کے بعد ضرورت پڑتی ہے نا، بارش کی ضرورت پڑی، پیداوار ضرورت تھی انسان آنے کے بعد. تو آدم علیہ السلام کے بسانے کے بعد جو ہے اللہ نے جو ہے آسمان کو کھول دیا، وہاں سے بارش ہونے لگی اور زمین سے جو ہے پیداوار ہونے لگی. یہ شخص تفسیر مال کے عبداللہ بن کے پاس گیا اور جو کچھ عبداللہ بن سنا تھا ان کو سنایا. ہاں مجھے مولا کہ واقعی اللہ نے ان کو قرآن کا علم دیا. دیکھو ابن عباس کو انہیں رتقفت کی صحیح تفسیر بیان کی. تو روح المانی میں ابن عباس سے، ابن منصر سے، ابو نعیم سے، اور یہ جو ہے سب حدیثیں بھی نقل کی گئی. حاکم نے اس بات کو صحیح کہا ہے، یعنی یہ اللہ کے رسول سے مروی ہوا، اللہ سے ایسا بولے. یہ تفسیر حسن اور جامع اور سیاق و سباق قرآن سے مناسب ہے. اس میں منکرین کے لیے عبرت و حجت ہے. اللہ کی نعمتیں دیکھو،
کون پانی برسا رہا ہے؟ کسی کے اختیار میں تو بولو. کون اناج پیدا کر رہا ہے؟ کسی اختیار میں تو بولو. تمہارے دیوی دیوتا اللہ ہی پانی برسا رہا ہے, اللہ ہی اناج پیدا کر رہا ہے. کوئی بھی دعویٰ کرتا کیا؟ دعویٰ کر کو دیکھیں دے تو کبھی نہیں ہوگا. تو اتنی بڑی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کہ آسمان سے پانی برس رہا ہے. اندر سے تمہاری زندگی جیرن ہو جائے گی. زمین سے پیدا ہو, تم کیا کرتے ہیں؟ بیج ڈالتے ہیں. اندر سے پیدا اور کون پتہ بولو؟ اس بیج کو پودا بنا کے نکالنے والا کون ہے؟ ذرا غور کرو. کوئی طاقت نہیں سوائے اللہ تعالیٰ. آگے جو فرمایا وجعلنا من الماء کل شیء, ہر زندہ چیز کو اللہ نے پانی سے پیدا کیا ہے. ہر زندہ چیز کے اندر. اب تو یہ تفسیر میں لکھا ہے سائنٹیفکلی ہر زندہ چیز میں پروٹوپلازم ہوتا ہے. انسان کا جسم جو سیل سے بنا ہوا ہے, سیل سے بنا ہوا نا, تو ہر سیل کے اندر کیا ہوتا ہے؟ پروٹوپلازم. پروٹوپلازم کے اندر 90% واٹر ہوتا ہے. اس سے تمام زندہ چیزیں, جاندار چیزیں جو ہے پانی سے بنی ہوئی ہیں. تو قرآن کی بات کتنی سچی ہے. دیکھو تمام زندہ چیزیں جو ہے پروٹوپلازم سے بنی ہوئی ہیں. پانی کے بغیر جو ہے کوئی جاندار باقی نہیں رہ سکتا. پھر اللہ تعالیٰ نے وجعلنا فی الارض رواسی, اللہ تعالیٰ نے زمین پر پہاڑوں کو بنا دیا. گول ہے کتنا, کدھر جا جولا کھک پڑی کیا ہونا ان تمید بہم, لے کے جھک پڑے گی. بڑے بڑے پہاڑ اللہ نے یہاں وہاں سے پہاڑ رکھے ہیں. زمین جو ہے بالکل بیلنس میں چل رہی. کلو فی فلکی یسبحون, ہر ایک اپنے مدار پر گھوم رہا ہے. زمین اپنے مدار پر کیسا گھوم رہی ہے, کیسا چل رہی ہے, کیسا گردش کر رہی ہے. دیکھو یہ اللہ کی قدرت کیسی ہے. تو پہاڑ لگائے. پھر پہاڑ لگا کے جو ہے اللہ نے وجعلنا فیہا فجاجا سبلا, اور زمین کے اندر اللہ نے راستے بنا دیے. کہاں سے کہاں جا سکتا ہے انسان آج؟ بغیر راستے میں کیا ہو سکتا ہے؟ لعلہم یہتدون, تاکہ راستہ پا لیں جانے کے لیے. سب اللہ قدرت ہے, یہ انسان کیا نہیں کر سکتا. وجعلنا السماء سقفا محفوظا, اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا ہے. زمین کو جو ہے بچھونے کی طرح بنایا, آسمان کو محفوظ چھت بنایا. کیا تم گر پٹر کیا دیکھو تمہاری چھت کم سے کم جالے تو لگتے پوچھنا پڑ جائے. دیکھو جی جالے لگے, ذرا پوچھو. پھر اس کے بعد تھوڑی دن کے بعد جو ہے جھڑنے لگتا ہے, وہاں سے پینٹ جھڑتا ہے, وہاں سے پلاسٹر جھڑتا ہے. وہ کیا تم جھڑ رہا, کیا دیکھو آسمان سے. ہزاروں سال ہو گئے اللہ نے جو بنایا, اللہ کے آسمان کی چھت جو ہے, کیا بھی کچھ بھی ریپیئر کی ضرورت نہیں بھی. دیکھا نا یہ اللہ کی قدرت کیسی ہے. وجعلنا السماء سقفا محفوظا, ہم نے آسمان کو مضبوط چھت بنایا ہے. وہم من آیاتی, وہ ہماری آیاتوں سے منہ موڑے. کون کیا ہے, کون تب کیا ہے کہ بولو. اتنی کھلی کھلی نشانی ہے. زمین کو ہم نے ایسا بنایا, پیداوار ہو رہی ہے, آسمان سے بارش برس رہا ہے, آسمان کی چھت بنائی ہے. پھر وہ الذی خلق اللیل والنہار, دن رات کا چکر کون چلایا ہے؟ صرف دن ہی رات کیا کریں گے آدمی؟ یہ سوال پوچھے. اللہ تعالیٰ صرف دن کو رکھ دیں تم کیا کریں گے؟ پریشان ہو جائے گا. کیا دن رات کا بات, صرف رات ہی رکھ دیا تو انسان وہی بیزار آ جائے گا. دن رات کا جو گردش ہے انسانوں کی زندگی کے لیے کتنا مناسب ہے. دن میں آدمی کام کرتا ہے, رات میں آرام کرتا ہے. آدمی تمام ہی مخلوقات کام کرنے کے بعد آرام کی ضرورت پڑتی ہے, تو سب مخلوقات رات ہی لو بس جاؤ. صبح اٹھتا ہے, صبح اٹھاتے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کسی طرح. دیکھو کوئی اور بھی کر رہا ہے کیا ایسا؟ کسی کے اختیار میں نہیں. اس لیے فرمایا والذی, وہ جس نے خلق اللیل والنہار, جس نے رات اور دن کو پیدا کیا. والشمس والقمر, چاند اور سورج کو پیدا کیا. کل فی فلک یسبحون, سب اپنے اپنے مدار پر گھوم رہے ہیں. فلکین کے معنی ہوئی. فلک دراصل ہر دائرے اور گول چیز کو کہا جاتا ہے. ہر ایک اس کا ایک دائرہ ہے اس میں. اسی وجہ سے چرخے میں جو گول چمڑا لگاتا ہے اس کو فلک کہتے ہیں. چرخے میں تو گول لگتا ہے نا, فلکۃ المغزل کہتے ہیں. اسی وجہ سے آسمان کو بھی فلک کہا جاتا ہے. یہاں مراد شمس و قمر کی وہ مدار ہیں جس پر حرکت کر رہے ہیں. الفاظ قرآن میں اس کی تصریح نہیں ہے یہ مدار آسمان کے اندر ہیں کہ باہر ہیں. بس حالیہ تحقیقات میں معلوم ہوا کہ مدار خلا اور فضا میں, زمین آسمان جو کر رہے ہیں خلا کے اندر چکر کر رہے ہیں. اس آیت سے معلوم ہوا کہ سورج بھی اپنے مدار پر حرکت کر رہا ہے. پہلے جو سمجھے سورج اپنی جگہ اٹل ہے سمجھے تھے, لیکن ویسا نہیں ہے. سورج بھی گردش میں ہے, زمین بھی گردش میں ہے. اب جدید
سائنسدانوں پہلے فلاسفہ سے منکر تھے، اب وہ بھی قائل ہو گئے. تو اللہ کی قدرت کے نشانیاں یہ بیان کی جا رہی ہیں. ایسا خدا ہے جس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، تم اس کے بیٹے بیٹیاں شریک بنا رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ اس ساری چیزوں سے بالکل پاک ہے. ضرورت کے چند نمونے بتائیں اللہ تعالیٰ. اس کو لے کیا کرنا ہے، بیٹا بیٹی لے کے شریک لے کیا کرنا ہے، اس کو ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ ہم قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.